السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول اہل جنوب کی ایپیسوڈ نمبر 41 کو لے کر۔ یہ تحریر ہے کتاب چہرہ کی۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اگر آپ اس ناول کو کتابی شکل میں خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی آرڈر کریں۔ کتاب نگری کے اسپیشل ناول کی پرائز ہے 2500 روپیز ود فری ہوم ڈیلیوری۔ ٹو آرڈر کانٹیکٹ اس RJS کے شریزی پیسہ اکاؤنٹ نمبر 033575000595۔ آفٹر پیمنٹ شیئر اسکرین شاٹ اور ٹیکس ID پیمنٹ پروف۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ نیلے آسمان پر آہستہ آہستہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ ہوا میں الگ ہی خاموشی تھی جو کسی بھی وقت ہونے والی بارش کا شور سنا رہی تھی۔ ایسے میں وہ یونیورسٹی کے کوریڈور میں کھڑی کلاس وال کے پار سے باہر کا منظر دیکھتی کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ ابھی اس کی 2 کلاسز باقی تھیں، مگر اسے یہاں سے ہلنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ بلکہ اگر یہ کہا جاتا کہ اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا تو غلط نہ ہوتا۔ وہ 2 دن پہلے اسلام آباد سے لوٹے تھے۔ ان کی اچانک واپسی پر سارا نے بہت شور کیا تھا، مگر ازلان اسے پھر آنے کے وعدے پر چھوڑ آیا تھا، جبکہ عالیہ صاحب اور سبطین صاحب ابھی وہیں تھے۔ جب سے وہ لوٹے تھے دونوں کے درمیان کوئی گفتگو ہی نہ ہوئی تھی، بس دن رات ایک دوسرے کے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے اور ان کی بے سبب زندگی گزر رہی تھی۔ وہ شخص مصروف ہوتا تو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، اور فرصت میں اسے کبھی وہ نظر ہی نہیں آیا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ اگر ان کے درمیان تعلقات خوشگوار ہوتے تب بھی وہ یوں 2 کناروں کی طرح زندگی گزارتے۔ وہ اپنی مصروفیات میں الجھا اور وہ تنہائی میں ڈوبی۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ اداس مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اس شخص کی توجہ چاہتی تھی جو ہمیشہ اسے اپنی فیملی کرائسس کی وجہ سمجھتا تھا۔ گلاس وال پر بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں پڑتی سامنے کا منظر دھندلا کرنے لگی تھی، بالکل اس کی آنکھوں کی طرح جو اس شخص کے لیے نہ جانے کتنی بار بھیگ چکی تھی، مگر اس شخص کو نہ خبر تھی اور نہ پرواہ۔ اخمازہ ویران کوریڈور میں کسی کی گمبھیر تھکی ہوئی پکار اسے اپنی پشت پر سنائی دی، اور اخمازہ کو لگا وہ موجودہ وقت سے کہیں بہت پیچھے چلی گئی۔ جب اس کی ماں اس کے ساتھ تھی، جب اس کا بہترین دوست اس کے ہمراہ تھا، مگر وہ سب کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ بہت آگے نکل گئی تھی کہ اسے ماضی کے دریچوں سے جھانک کر ماں کی یاد تو آتی تھی، مگر یہ شخص کبھی یاد نہ آیا تھا۔ مگر وہ آج اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا، جہاں خود سے 4 قدم دور اسکن کلر کی پینٹ اور روز وائٹ ڈریس شرٹ پر ٹائی لگائے کھڑا اسے بے تاب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ باسط۔ اس کی آواز میں کوئی خوشی یا جوش نہیں بلکہ گہرا شوق تھا، جسے محسوس کرتے باسط فیضان کو اپنے دل سے خون رشتہ محسوس ہوا۔ مدتوں بعد ہم کسی سے ملے، یوں لگا جیسے زندگی سے ملے۔ اس طرح کوئی کیوں کسی سے ملے، اجنبی جیسے اجنبی سے ملے۔ ساتھ رہنا مگر جدا رہنا، یہ سبق ہم کو آپ ہی سے ملے۔ ذکر کانٹوں کا کہ دشمنی کا نہیں، زخم پھولوں کی دوستی سے ملے۔ ان کا ملنا بھی تھا نہ ملنا سا، وہ ملے بھی تو بے رخی سے ملے۔ دل نے مجبور کر دیا ہوگا، جس سے ملنا نہ تھا اسی سے ملے۔ ان اندھیروں کا کیا گلا مخمور، وہ اندھیرے جو روشنی سے ملے۔ وہ بدل چکی تھی، وہ سر سے پیر تک بدل چکی تھی۔ اس کا ظاہر ہی نہیں بلکہ باطن بھی بدل چکا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی زمانے کی بھیڑ میں اسے دیکھ کر تحفظ محسوس کرتی تھی، آج اسے دیکھ کر گہرے صدمے کا شکار تھی۔ اتنا گہرا شوق لگا مجھے دیکھ کر۔ اس کے لبوں پر مچلتے گلے نے اخمازہ پر کوئی اثر نہ ڈالا تھا۔ وہ کوئی دھوکے باز یا بے وفا نہیں تھی جس نے کوئی عہد کر کے توڑا ہو۔ وہ تو خود لوگوں کی ڈسی تھی۔ ہاں، اتنے عرصے بعد نظر آئے ہو، کوئی بھی حیران ہوگا، مگر وہ تم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے تھکے ہوئے لہجے پر اخمازہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ میں نے تمہیں فون پر بھی کہا تھا نکل آؤ ماضی سے، مگر تم مجھے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئے۔ مگر میں یہاں بھی یہی کہوں گی۔ اس کا لہجہ رساں تھا، وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے ان کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہ رہا ہو۔ باسط بے یقینی سے اس کی بے حسی دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی بہت حساس ہوا کرتی تھی آج اتنی تلخ کیسے ہو سکتی تھی؟ ترس نہیں آیا تمہیں مجھ پر جب خود کو کسی اور کے نام کر رہی تھی؟ مجھ پر، میری ماں پر کسی نے ترس کھایا؟ اس کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا۔ اس کا بدلہ تم نے مجھ سے لیا؟ تم جانتی تھی میری محبت کچھ نہیں ہوتی باسط۔ جب سامنے کوئی اپنا بستر مرگ پر پڑا ہو اور اس کے علاج کا پیسہ نہ ہو آپ کے پاس، تو محبت کے غم کون پالتا ہے؟ تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اسے بیچ میں ہی ٹوک گئی۔
حالانکہ اس سے بحث کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر دل بھر آیا تھا۔ تو یہ کہو نا، احسانوں تلے دب گئیں۔ اغمازہ نے نم پلکیں اٹھا کر اس کی شکوہ کنہ نگاہوں میں دیکھا، مگر اگلے ہی پل پھیر گئی۔ ان دونوں کے درمیان یہ صرف 4 قدم کا فاصلہ نہ تھا، بلکہ ایک ایسی حد تھی جسے پامال ہونے سے اغمازہ تنویر کو ہی روکنا تھا۔ وہ اس وقت باسط کے منگیتر نہیں، بلکہ ازلان سبتین کی بیوی کی حیثیت سے کھڑی تھی۔ مجھے آنٹی کے انتقال کا شدید افسوس ہے۔ کاش اس وقت میں تم لوگوں کے ساتھ ہوتا، کاش اس کڑے وقت میں تم اکیلی نہ ہوتی۔ میرے لبوں پر بھی بہت سے کاش آ کر دم توڑ چکے ہیں۔ ہر کسی کو سب کچھ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے، اور اس وقت میں اکیلی نہیں تھی، سبتین فیملی میرے ساتھ تھی۔ ہاں، اور انہوں نے ہی تمہیں مجھ سے اتنا بددل کیا ہے نا، اور وہی لوگ تمہارے بارے میں یہ خبریں پھیلاتے پھر رہے ہیں کہ یہ سب میری ماما کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کے ذکر پر ہی وہ بپھر گیا تھا۔ اغمازہ نے اس بے خبر شخص پر ایک افسردہ نگاہ ڈالی اور سر جھٹک گئی۔ اب ان باتوں میں کچھ نہیں دکھ رکھا تھا۔ تم مجھ سے یہاں میری ماں کی تعزیت کے لیے آتے تھے، اس کے لیے بہت شکریہ، مگر آئندہ مت آنا پلیز۔ اپنی بات کے جواب میں اغمازہ کا سرد اور روکھا لہجہ اسے گیلی لکڑی کی طرح سلگا گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ بس اسی لیے میں اتنے ماہ سے تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا؟ 4 قدم کے فاصلے کو مٹا کر 2 قدم کا کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے جذبے اغمازہ کو اندر ہی اندر الرٹ کر گئے تھے۔ میری شادی ہو چکی ہے، شاید تم بھول۔ ہاں، یاد ہے مجھے۔ یہ منحوس حقیقت دن رات میرے زخموں کو کریدتی ہے کہ تم اس نام نہاد بندھن میں زبردستی بن چکی ہو۔ یہ کس نے کہا تم سے کہ یہ سب زبردستی ہوا؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہاری باسط۔ میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ اس نے حتی الامکان لہجے کو مضبوط رکھنا چاہا، مگر باسط مسکرا دیا تھا اداسی سے۔ پھر یہ آنکھیں اتنی ویران کیوں ہیں اغمازہ؟ کیوں تمہارا لہجہ تمہارے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہا؟ زندگی سے مطمئن لوگ یوں تنہا اداسی میں کھڑے تو نہیں ہوتے۔ باسط کے الفاظ کسی چابک کی طرح پڑے تھے جو اس کی روح اور دل کو بلبلا کر رکھ گئے تھے۔ جب یہ شخص جس نے اتنے ماہ بعد اسے دیکھا تھا اس کا درد محسوس کر سکتا تھا، تو وہ شخص جو دن رات اس کے ساتھ تھا، کیا اسے احساس نہیں تھا؟ اغمازہ ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ میری زندگی مشکل مت کرو باسط، اور چلے جاؤ۔ میں مشکل نہیں بلکہ آسان کرنے آیا ہوں۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ تمہیں اس کف زدہ زندگی سے نکالنے آیا ہوں جو تم اس سو کالڈ شوہر کے ساتھ گزار رہی ہو۔ بے بسی بھرے لہجے میں کہتے ساتھ اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ تم پاگل ہو چکے ہو، ایک لڑکی کو اس کے شوہر سے بے وفائی کا کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی غصیلے انداز میں بولی۔ یہ شخص پاگل ہو گیا تھا؟ کیوں؟ غلط ہی کیا ہے اس میں؟ ایک انچاہے رشتے کو ساری زندگی گھسیٹنا چاہتی ہو؟ ساری زندگی گھٹ گھٹ کر احسانوں تلے دب کر گزارنا چاہتی ہو؟ میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لہجے میں بولتا جنون اغمازہ کو خوفزدہ کر گیا۔ اگر ازلان کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی۔ تم پاگل ہو چکی ہو؟ قدم قدم پیچھے ہٹتے اغمازہ بڑبڑائی تھی۔ ہاں، پاگل ہو چکا ہوں۔ محبت کے سفر میں مجھے تنہا چھوڑ کر تم نے مجھے دیوانہ ہی تو کر دیا ہے، اور اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا اغمازہ، ورنہ میں اپنی جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس کے الفاظ اغمازہ کے کانوں میں کسی لاوے کی طرح گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے لگا اس کے ارد گرد سے کوئی آکسیجن کھینچ رہا ہو۔ اس کی پرواہ کیے بغیر پلٹتی تیز قدموں کے ساتھ کوریڈور عبور کر گئی تھی۔ باسط فیضان کی آوازیں وہیں اسی ویران کوریڈور میں رہ گئی تھی، اور وہ اندھا دھند تیز برستی بارش میں اسٹوڈنٹ سے ٹکراتی مین گیٹ کی سمت بھاگ رہی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو ضرور دیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے